بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر وفیت سے ہوں گے۔ محمد آصف آفیشیل چینل سے آپ کا بھائی محمد آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ رجب کے مہینہ کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ تو اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، عالم بعمل حضرت مولانا مختار احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ سب سے پہلے ہم حضرت کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا سوال حضرت میرا آپ سے یہ ہوگا کہ رجب کا مہینہ جو کہ بڑا ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے شرعی اعتبار سے، ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے قاری صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اس ناچیز کو ٹائم دیا۔ جہاں تک رجب المرجب کے حوالے سے گفتگو کا تعلق ہے تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ عوامی اعتبار سے اس مہینے کے اندر بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں، مثلا روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح ایک روزے کی یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، ہزاری روزہ جس کو کہتے ہیں، اس حوالے سے اسی طریقے سے اور بھی 27 رجب کا روزہ یہ رکھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ فضائل رجب کے حوالے سے تقریباً جتنی احادیث کی کتابوں کے اندر آئی ہیں، خاص طور پر کنز العمال کے اندر، ان میں سے اکثر اور بیشتر جو ہیں روایات وہ موضوع اور ضعیف ہیں۔ جمہور حضرات نے ان سے استثناء نہیں کیا بلکہ ان کو چھوڑ دیا ہے۔ باقی اس مہینے کے اندر جو کچھ کیا جاتا ہے، یا ہزاری روزے کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، رجبی روزے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ان کی شرعی اعتبار سے کوئی اصل نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ باقی 27 رجب عوام کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اگرچہ مشہور بات یہی ہے عوامی اعتبار سے، لیکن اس کے اندر بھی بہت سارا اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رجب کی کون سی تاریخ کو جو ہے نا معراج پہ تشریف لے گئے ہیں۔ بڑا مشہور قول یہی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر اس دن کا روزہ رکھنا یا اس سے اگلے دن روزہ رکھنا شرعی اعتبار سے یہ اس کو سنت سمجھ کے رکھنا یا اس کو ضروری سمجھ کے رکھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی ترتیب کے اعتبار سے جس طرح ایام 20 کے روزے ہیں ان اعتبار سے اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کی اجازت ہے، یا اس حیثیت سے کہ بھئی رجب کا روزہ ہے تو چلو میں نے رکھ لیا، یہ کسی بھی مہینے کا، یعنی اس کو متعین کر کے کہ اس کا ثواب زیادہ ہوگا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ تو رجب المرجب کے حوالے سے بات تھی۔ ہاں البتہ یہ حرمت جو اشہر حرم ہیں ان میں سے یہ مہینہ موجود ہے، جس طرح دوسرے مہینوں کی فضیلت ہے اسی اعتبار سے حرمت کے اعتبار سے عظمت کے اعتبار سے اس مہینے کی بھی فضیلت ہے۔ باقی کوئی خاص یعنی اس میں عبادت، کوئی خاص روزہ یا کوئی خاص ذکر اذکار شرعی اعتبار میں اس میں منقول نہیں ہے۔ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 22 رجب المجرب یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے اس کے بارے میں تھوڑی سی۔ الحمدللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا 22 رجب المرجب کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے تو اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ اسلامی تاریخ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو ہر اعتبار سے اللہ پاک نے نوازا ہے، تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، فضائل و مناقب کے اعتبار سے،
لیکن اسلام میں یہ بہت ہی مظلوم شخصیت گنے جاتے ہیں، اور افسوس سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے سنی علماء بھی بہت سارے ایسے ہیں جو ان کا نام لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، قرآن کے حوالے سے بھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے حوالے سے بھی۔ باقی آپ نے چونکہ سوال کیا ہے 22 رجب کے حوالے سے، 22 رجب کو امیر المومنین، فاتح قبرص، فاتح قیصاریہ، خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی کا نام ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ باقی اس سلسلے کے اندر جو کچھ عوامی اعتبار سے کیا جاتا ہے اور جو کچھ عوامی اعتبار سے دشمنان صحابہ نے بتایا ہے، خصوصاً دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ عوام کے ذہن کے اندر، لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ اس تاریخ کو سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے یا یہ ولادت ہے، یہ وفات ہے، تو اس اعتبار سے ہم جو ہے یہ فاتح دلاتے ہیں، جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے اس تاریخ کو یعنی 22 رجب کو نہ تو تاریخ ولادت ہے اور نہ ہی تاریخ وفات ہے، بلکہ آپ تاریخ کی مستند جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب کو کھنگال لیجئے تو ان کے اندر ان کی تاریخ ولادت جو ہے وہ رمضان المبارک میں ملے گی، اور ان کی وفات جو ہے وہ شوال کے مہینے میں ملے گی۔ تو اس اعتبار سے دشمنان اسلام نے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ سنی عوام کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھائی کہ اس تاریخ کو ہم ان کی فاتح دلاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس تاریخ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ چونکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام تدبیر و سیاست تھے، اللہ پاک نے ہر اعتبار سے نوازا تھا۔ جب ہم ان کے دور خلافت کو دیکھتے ہیں یا دور گورنری کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے اندر کتنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ خلفائے ثلاثہ کے دور میں تقریباً 20 سال تک وہ گورنر رہے۔ اس 20 سالہ دور گورنر کے اندر جب ان کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ ملتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں۔ پھر اس کے بعد تقریباً 20 سالہ یا 19 سالہ دور جو ہے ان کی امارت کا ہے، ان کی خلافت کا ہے۔ تو اس ساری خلافت کے دور کو اگر دیکھا جائے تو تقریباً 64,65,000 مربع میل زمین پر اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ جو میں نے بات عرض کی کہ 22 رجب کو ان کے نام پہ جو یہ کنڈے کیے جاتے ہیں، یہ دراصل دشمنان صحابہ، دشمنان امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اتنا بڑا فاتح جس نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں اور اسلام کے لیے اس نے بہت کچھ کیا، گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر جان اسلام پھیلا دیا۔ یہ 64,65,000 مربع میل کو تھوڑا تو نہیں ہے۔ یہ ہمارا پاکستان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً 7 یا 8 پاکستان بنتے ہیں، تو تب جا کے ان کی جانا امارت اتنی بنتی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے یہ پورے امارت کے اندر 64 لاکھ مربع میل زمین پر جان اسلام کا جھنڈا بلند کیا اور دشمنوں کے چھکے چھڑائے۔ میرا آخری سوال اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رسم جو کنڈوں کے نام سے مشہور ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ نے فرما بھی دی ہے۔ تو جو ہمارا عام انسان یعنی کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ یہ رسم بڑی شوق سے مناتا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ جی بالکل، میں نے اس کا تذکرہ کیا کنڈوں کا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ دراصل جو کہانی بنائی گئی ہے، گھڑی گئی ہے، یہ ایک لکڑہارے کے نام سے مشہور ہے۔ ایک لکڑہارا تھا، وہ اپنا کام کاج کرتا تھا، اس کے دن اچھے نہیں گزر سے، معاشی حالت جو بہت کمزور تھی اس کی، تو یہ کہانی بنانے والا، اس کو لکھنے والا، پھر اس کو جانا منسوب کرنے والا، یہ بالکل سارے مجہول ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے کہانی کے اندر یہ جو بتایا جاتا ہے کہ وہ لکڑہارا جو ہے وہ اپنے دیش سے بدیش چلا گیا، پھر وہاں جا کے بھی اس نے 12 سال تک وہ اپنے گھر سے غائب رہا، اور پھر وہاں بھی اس کا کوئی کام نہ چلا۔ پھر اس کے بعد جانا اس کی جو گھر والی تھی یعنی لکڑہارن، اب چونکہ وہ اکیلی رہ گئی تھی، اس کے بال بچے تھے، اب اس کو اور تو کچھ سوجا نہیں، اس نے جانا مدینے کے اندر جو اس وقت کا بادشاہ تھا
ٹھیک ہے، وزیر اعظم جو تھا اس کے گھر جانا اس نے نوکری کر لی ہے، تو ایک مرتبہ جو ہے نا وہ اپنی بادشاہ کے ڈیوڑی کے اندر جھاڑو دے رہی تھی، تو وہاں سے اتفاق سے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا، تو وہاں ساتھیوں کو روک کے تو ساتھیوں سے پوچھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھئی یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا جی رجب کا مہینہ ہے۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ انہوں نے کہا جی 22 تاریخ ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ 22 رجب کی کیا فضیلت ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہمیں تو نہیں پتہ اس چیز کا، آپ ہی ہمیں بتا دیں۔ تو فرمانے لگے کہ اس 22 رجب کی تاریخ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کیا اہمیت ہے جی؟ اہمیت یہ ہے کہ جو آدمی 22 رجب کو اچھے کپڑے پہن کے غسل وغیرہ کر کے میرے نام کی فاتحہ دے، یہ کہانی بنائی جا رہی ہے، گھڑی گئی ہے نا کنڈوں کے، اس کی عرض کر رہا ہوں، میرے نام کے کنڈے بھرے، جو مشکل اس کی ہوگی، جو اس کو رزق کی تنگی ہوگی، جس کی پریشانی میں مبتلا ہوگا، وہ میرے نام کی فاتحہ دے، میرے نام سے جانا اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے یعنی میرے وسیلے سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، اس کے وہ پریشانی ختم ہوگی۔ اگر ختم نہ ہو تو کل قیامت والے دن مجھے یعنی مورد الزام ٹھہرا سکتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو یہ ساری کہانی گھڑ کے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ لگائی گئی۔ پھر وہ ادھر بادشاہ کی جو وہ لکڑہارن جو تھی اس نے یہ منت مانی کہ میں جو ہے نا 22 رجب کو یہ کنڈوں کی رسم بھروں گی۔ اس نے کنڈوں کی رسم بھری، ادھر سے جناب اس کے دن جو ہے نا جی اچھے ہونے شروع ہو گئے، ادھر سے لکڑہارے کے دن اچھے شروع ہو گئے۔ یہ ساری کہانی بنا کے خلاصہ کلام یہ نکالا گیا کہ 22 تاریخ کو جو آدمی یہ کنڈے کرے، اپنے گھر کے اندر جانا مطلب پوریاں یہ میٹھی چیز پکائے، پھر جانا اس میں بیٹھ کے جانا ان کو کھائے یا دوسروں کو کھلائے، تو اس سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ یہ عوام کا ذہن دشمنان اسلام نے یہ بنایا، تو اس وجہ سے پھر لوگ جو ہے نا انسمجھی کی وجہ سے یعنی نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ اس رسم کو کرتے ہیں۔ لیکن کسی صحابی رسول کی وفات پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ آدمی اپنے ایمان سے خارج ہونے کا امکان ہے کہ آدمی سے اپنے ایمان سے خارج ہو جائے۔ تو گویا کہ مسلمانوں میں تو الحمدللہ کوئی بھی اس چیز کو نہیں کرتا، چونکہ مسلمانوں کے نزدیک تو تمام صحابہ خصوصاً خلفائے راشدین، پھر درجہ بدرجہ پھر تمام کے تمام صحابہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور ان کے ساتھ بغض رکھنا، حسد رکھنا، کینہ رکھنا، عداوت رکھنا یہ اہل ایمان کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے لوگ جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو اسلام سے دور لوگ ہوتے ہیں، وہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ کوئی مومن بندہ صحابہ سے بغض نہیں رکھ سکتا، اور جو حضرات یہ کرتے ہیں ان کو جو ہے نا فوراً اس بدعت اور رسم سے چھوڑ دینا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ پاک اگر وہ نہیں اس کو چھوڑے گا باوجود جاننے کے، ایک تو یہ کہ علم نہیں ہے، پتہ نہیں، اگر اس نے کر لیا تو چلو اس کی تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن ایک آدمی جاننے کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ بھائی حضرت امام جعفر صادق کے نام کی فاتح وغیرہ نہیں ہے، بلکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ دشمنان اسلام نے خوشی کا اظہار کر کے یعنی یہ رسم ایجاد کی ہے، اگر اس کے جاننے کے باوجود وہ یہ کام کرے گا تو وہ یہ سمجھے کہ اپنے ایمان سے خالی ہے، تو گویا کہ اس کا ایمان نہیں رہا۔ ماشاءاللہ جی، حضرت نے بہت ہی مدلل تھوڑی سی فضائل صاحب اور بہت ہی مدلل اور بڑی ہی لاجواب گفتگو آپ نے سنی ہے حضرت کی۔ تو ایک سوال میرا حضرت سے اور ہے کہ فضائل امیر معاویہ پہ تھوڑی سی حقیقت یا تھوڑی سی گفتگو فرما دیں۔ جی فضائل امیر معاویہ، پر اس سے قبل جو ہے تھوڑی سی میں یہ بات کی وضاحت کر دوں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ پاک نے ان سے بہت کام لیا، بہت زیادہ، تو دشمن نہیں چاہتا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے کردار کو جو ہے نا مطلب بیان کیا جائے یا ان کو سامنے رکھا جائے، تو حضرت امیر معاویہ کے کردار کو چھپانے کے لیے، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ پہلے ان میں سے ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا تعلق بنو امیہ سے ہے، ٹھیک ہے، تو بنو امیہ کے بارے میں حضور کا فرمان ہے کہ یہ مبغوض قبیلہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس کے بارے میں جانا مبغوض ہونے کا، عداوت رکھنے کے بارے میں فرمایا۔ لیکن یاد رکھنا کہ جس روایت سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے اس کے روایت درایتاً بھی اور روایتاً بھی ہر اعتبار سے وہ روایت ٹھیک نہیں ہے، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس سب سے ہٹ کے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہی ہے کہ بھئی جو ہے کہ بنو امیہ جو ہے یہ مبغوض قبیلہ ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنو امیہ سے رشتہ داریاں قائم کیوں کی ہیں، خلفائے راشدین نے قائم کیوں کی ہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اگر آپ تاریخی اعتبار سے ان کی سوانح حیات پڑھیں، ان کی کتابوں کو دیکھیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ قریش ہاشمیوں نے بنو امیہ کے ساتھ کتنی رشتہ داریاں قائم کی ہیں۔ تو اگر یہ مبغوض قبیلہ ہوتا تو پھر بنو ہاشم وغیرہ، قریش وغیرہ یہ بالکل نہ کرتے۔ تو یہ الزام ان پر بالکل غلط ہے، جس اعتبار سے بھی یہ کیا جاتا ہے یہ بالکل غلط اعتراض ہے۔ دوسرا اعتراض ان پہ یہ کیا جاتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود ہی نہیں ہے۔ یہ اعتراض بھی بالکل غلط ہے۔ اگر اللہ پاک نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، تو احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے۔ مسند احمد کے اندر موجود ہے، استیعاب کے اندر موجود ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر بہت ساری احادیث کی کتابوں میں ان کی جانا فضائل کی احادیث موجود ہیں۔ پھر تیسرا اعتراض ان پہ یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفر اللہ معاذ اللہ بدعت کے بانی ہیں، یعنی ان کے دور میں جو ہے نا انہوں نے بدعت جاری کیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یاد رکھنا صحابہ کے دور میں بدعت ہو یہ تو ہو نہیں سکتا، اور اس پہ تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ صحابہ کا دور تو ویسے خیر القرون کا دور ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ پھر ایسے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بانی بدعت ہیں، یہ بالکل غلط الزام ہے، جس سے یہ پیش کیا جاتا ہے وہ بھی بالکل غلط ہے۔ چوتھا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ، ہاں بلکہ میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو پیش کیا جاتا ہے، یعنی جس قائد کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آئے، یعنی جنگ صفین کے قائد کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، خطائے اجتہادی ہے، یہ خطائے منکر نہیں ہے۔ خطا کے اجتہاد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری کے اندر موجود ہے کہ جس وقت مجتہد یعنی حاکم وقت مجتہد ہو، اجتہاد کرے، اگر اس کا اجتہاد ٹھیک ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر اس کا اجتہاد غلط بھی ہو جائے پھر بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ تو لہذا ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حق پہ تھے، سیدنا علی بن المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حق پہ تھے۔ البتہ اجتہادی طور پر خطا جو ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، لیکن اس خطا ہونے کے باوجود پھر بھی ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اور اس کے علاوہ ایک اعتراض ان پر یہ کیا جاتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دینے میں ان کا ہاتھ ہے۔ یہ روایت بالکل غلط ہے، بالکل کسی بھی اعتبار سے اس روایت کو قابل قبول نہیں کہا جا سکتا۔ اور ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن کے درمیان جو صلح ہوئی تھی یہ صلح بالقدورت تھی، یعنی دل کے اندر بغض تھا، حسد تھا، کینہ تھا، صحیح طریقے سے یہ صلح نہیں ہوئی تھی۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی تھی اس کے بالکل خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کے اندر موجود ہے کہ میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، سید ہے، اور یہ 2 ایمان والے یعنی مومن مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرانے کا سبب بنے گا۔ یہ بالکل ٹھیک ان کی صلح تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ صدق دل کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور پھر دونوں آپس میں بشارت نبوی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بالکل صحیح ہوئے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی یعنی خلاف نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ دور ہے یہ لائق اتباع نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بلائق اتباع؟ تمام صحابہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو اس اعتبار سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ویسے بھی جیسے میں نے قرآن کی آیت پیش کی، صوفی صحف مکرمہ، کتابت وحی کا منصب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو سپرد کیا تھا، اور کاتبان وحی کی تعریف اللہ پاک نے قرآن مقدس میں کی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں سیدنا حضرتنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، اور پھر اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، احلم من امتی معاویہ، کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلم والے، سب سے زیادہ حوصلے والے، سب سے زیادہ بردبار جو ہیں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ایک انگریز نے تو اس پر ایک واقعہ لکھا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اے معاویہ، اللہ پاک تجھے یعنی حضور نے دعا دی ہے، اے اللہ معاویہ کو علم کتابی عطا فرما،
علم حساب بھی عطا فرما اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری روایت ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے ان کے لیے بہت قربانیاں ہیں۔ اب دیکھو صرف ایک واقعے کی وجہ سے جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہوا، یعنی جو جنگ صفین ہوئی، اس حیثیت سے تو سیدنا امیر معاویہ کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن ان کے پورے دور خلافت کو دیکھیں، دور امارت یعنی گورنری کو دیکھیں، تو انہوں نے جو کم از کم 2000 لڑائیاں لڑی ہیں، 2000 جنگیں ان کی اس میں ہوئی ہیں، تو کیا ان کو پانی پھیر دیا جائے؟ ان کے دور کے اندر جانا کتنے علاقے فتح ہوئے، کیسر و کسرا، کیساریہ، فاتح قبرص سے بہت سارے علاقے فتح ہوئے، تبھی تو اسلام جو ہے وہ یعنی عرب سے نکل کے عجم تک پھیلا ہے۔ اور پھر اسلام کے اندر سب سے پہلے اسلامی بحیرہ یعنی بحری بیڑے کے موجد جو ہیں، سب سے پہلے سمندری لڑائی لڑنے والے جو ہیں وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم مسلمانوں کو یہ حق بنتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب عوام کو بتائے جائیں، لوگوں کو آگاہ کیا جائے، ان کے خلاف جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان کو اس کی جواب دے کر ان کو لوگوں کو مطمئن کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ نے بڑی خوبصورت اور مدلل گفتگو فرمائی۔ اللہ پاک آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔